اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مطلب جو حدیث ہے نا وہ آج تک دور فٹ ہوتی ہے مجھے لگتا ہے. فرمایا سیاتی علی الناس سنوات خداعات کہ لوگوں کے اوپر ڈسپشن کے سال آنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں کہا کہ سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا, جھوٹے کو سچے سمجھا جائے گا, جو ایمانت دار ہوگا اسے خیانت والا سمجھا جائے گا, اور جو خائن ہوگا اس کو امین سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. یتکلمون فیہا رویبدہ, اس دور میں the public speakers will be رویبدہ, بول رہے ہوں گے رویبدہ. آپ صاحب نے کہا وما رویبدہ یا رسول اللہ, رویبدہ کون ہے؟ انہوں نے کہا رجل تعفی یتکلمون فی امر الناس یا فی امر عامہ, رجل تعفی فی امر عامہ, کہ بے وقوف لوگ, فولش لوگ جو کہ لوگوں کے اوپینینز کے ایڈوکیٹ ہوں گے, پبلک پہ آ کے ٹی وی چینلز پہ آ کے وہ لوگوں کے رہنمائی اور ان کی عکاسی کر رہے ہوں گے ان کی اس کی. اور آپ ذرا کھولیں اس پوڈ کاسٹ سے بعد ٹی وی کھولیں اور ذرا چینل سوئچ کریں اور دیکھیں گے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کتنا دین کا علم ہے, وہ اہل کتنے ہیں, وہ کرپٹ کتنے ہیں. ان کا صرف یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے, اور اللہ اکبر, اللہ کی میں نے ایک اور بات ایک حدیث میں آتا ہے اس میں پیرافریز کر رہا ہوں, پیپل ول بی ویری گڈ very insightful among the people. جب وہ لوگوں کے بیچ میں ہیں تو ان کے ساتھ ایسی کمال کی بات, when they go to their homes at night they commit all the sins on the face of this earth. جی لوگوں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے, اللہ تمہیں بچائے سے لوگوں سے کہ لوگوں کے سامنے تو بڑا انسائٹفل اور ہمیں یہ کرنا, مورل ایتھکس, یہ وہ سب باتیں. when they go outside اور یہ پارٹی آن کریں, even this includes those people who are very righteous in the public, you know, we're not just talking about the regular people who are not practicing, but it also includes those people who are very righteous out in the public, but when they go home, وہ جو حبا منصورہ والی حدیث آتی ہے, تو وہ بہت اچھے اعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے پرائیویٹ میں آئسولیٹڈ ہوتے ہیں. اور شیخ اب وہ لوگ بھی نا یہاں پہ پولیٹیشینز بھی آتے ہیں, ان پولیٹیشین دیکھیں جو کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہیں, جو لا کی اور جسٹس کی بات کر رہے ہیں, اور جب وہ پیچھے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں جی میرا اس پہ کتنا کمیشن ہے, اس میں کتنا کمیشن ہے, لاؤ میرے پاس. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو پاکستان میں ڈرگز کے خلاف بات کرتے ہیں, اینٹی نارکوٹکس والے, ان کے ہیڈز, وہی لوگ پیسے کے لیے بیچ رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. اور ہر بندے کا پیسہ, اللہ نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جس میں نا 6 چیزیں گنوائی. ٹھیک ہے. میں آپ کو رینڈملی بتاتا ہوں. نمبر 1 از prayer will be not prayed correctly. ٹھیک ہے. دوسرا, ایک دوسرے کو کرس کیا جائے گا بہت زیادہ. تیسرا, ہائی رائز بلڈنگز, اسکائی اسکریپرز بنائے جائیں گے. کوئی ایک چیز بتا دو یار جو اس میں سے نہیں ہو رہی. چوتھا, fornication and adultery will be widespread. پانچواں, حب الدنیا و کراہیت الموت, love for the دنیا and hate for the death. اور اس طرح ایک اور بھی ہے کہ برائبری, اللہ کی قسم کھائیں گے اور اللہ کی قسم کھائیں گے. اور اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ کیا نمازیں ٹھیک پڑھی جا رہی ہیں یہاں پہ, جو ہے نا کون نماز صحیح پڑھ رہا ہے, اول تو پڑھی نہیں جا رہی, اور جو پڑھ رہا ہے وہ کس طرح سے پڑھ رہا ہے, جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے. بالکل. آپ ایڈلٹری فورنیکیشن کو دیکھ لیں, آپ اس کو نہ صرف کیا جا رہا ہے بلکہ گلوریفائی کیا جا رہا ہے, پروموٹ کیا جا رہا ہے. پریشان بھی ہوتا ہوں. اب دیکھیں لیٹ سے کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم واقعتاً پریکٹسنگ ہیں, ٹھیک ہے نہیں ہے, اللہ نوز بیسٹ. لیکن جو بندہ ہلکا پھلکا سمجھتا ہے کہ یار چلو یار میں پوری کوشش کر رہا ہوں دین میں چلنے کے لیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. یعنی سبحان اللہ, اتنی پروفاؤنڈ آیت ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں, سب کو وارن کر رہے ہیں کہ ایسے فتنے سے ڈرو, ایسی آزمائش سے ڈرو کہ جو صرف تم میں سے جو ظالم ہے نا, گناہ گار ہیں یا مجرم ہیں, صرف ان پہ وہ فتنہ نہیں آئے گا. تم میں سے سو کوئی جو پریکٹسنگ ہے نا, یعنی ہو سکتا ہے وہ بھی انوالو ہو جائیں. جیسے ابھی یہ بات کی ہے نا کہ یار یعنی جو 3 بندوں کا جو نام لیا گیا ہے کہ ایک عالم ہوگا, ایک سخی ہوگا جو اتنا کرنے والا, اور ایک مجاہد ہوگا, شہید. یعنی شہید سب سے پہلے جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. So when you ask this question to somebody نا کہ جہنم میں سب سے پہلے کن لوگوں کو ڈالا جائے گا, تو یوزلی نا لوگ سب سے وہ والے لوگ بتاتے ہیں جو بڑے بڑے نا برے کام کرنے والے, قاتل ہو گیا اور ریپسٹ اور مشرک ہو گیا, you know, شرک being one of the highest. تو اندازہ کریں کہ یہ فتنہ اتنا پھیل چکا ہوا ہے
کہ یقین کیجئے گا کہ جو سو کالڈ سمجھ بیٹھے ہیں نا کہ نہیں یار ہم لوگ سیوڈ ہیں, ان کو دوبارہ جو ہے نا دے ہیو ٹو ریوائنڈ, وہ دوبارہ اپنا نا احتساب دوبارہ شروع کریں. تو انہی لوگوں کی, یہ جتنے بھی لوگ ہم بات کر رہے ہیں جو کہ سامنے کچھ اور ہیں اور اصل میں کچھ اور ہیں, میں اس لاٹ کی بیسیکلی بات اس طرف اشارہ تھا میرا کہ یہ وہ لوگ ہیں یار جو صحیح ہونا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, اب ریزن کیا ہے, ہو سکتا ہے ان کو صحیح کا ادراک نہ ہو, صحیح کی پہچان نہ ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ ہماری سوسائٹی میں وائڈ اسپریڈ ہیں. اور وہ لوگ جو کہ صحیح ہونا چاہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ون وے اور ادر دے دیتا ہے, چاہے جلدی یا بعد میں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے. اچھا, ایک حدیث بھی ہے نا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیسن ٹو ڈو گڈ ڈیڈز, یعنی جلدی مچاؤ نیکیوں, یعنی نیکی کرنے کے لیے اس سے پہلے کہ فتنہ جو ہے نا, فتنہ ایمرج کرے, بڑھ جائے. اور اس میں ہوگا یہ کہ تم میں سے مومن ہوگا بندہ, یعنی صبح مومن ہوگا اور رات کو وہ کافر ہو چکا ہوگا, اور اگر تو وہ رات کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. اب میں یہاں پہ اگر ایک منٹ کے لیے ہم لوگ فل سٹاپ دیں, یہ بات کافروں کی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی ہو رہی ہے؟ مسلمانوں, ہماری بات ہو رہی ہے یار, واللہ اس کی انٹینسٹی. اور یہ جو حدیث ہے نا شیخ, یہ آج کل کے دور کے بارے میں, مطلب یہ ہے کہ وہ سابقوا بالاعمال فتنہ, جب فتنے بڑھ جائے نا تو پھر تم نے اپنی سپیڈ تیز کر لینی ہے, اپنا 5-6 گیئر لگا لینا ہے. اب تم نے جتنے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں اتنا اپنے اعمال بڑھاتے جانے ہیں. ہم لوگ انفارچونیٹلی کیا کرتے ہیں, when the fitnas are increasing we are more active in researching about fitnas, پڑھنا, ریسرچ کرنا, لوگوں سے باتیں کرنا, سارا لیکن سابقوا بالاعمال, تم نے کرنا ہے کہ تم اعمال میں پڑھو, مگر تم ریسرچ میں اور تم پارٹیز میں اور تم کہاں کہاں جا رہے ہو. کہتے ہیں لیل مظلم, جیسے رات کے اندھیرے آتے ہیں نا اس طرح فتنے آئیں گے. اور آج کل آپ دیکھ لیں, مطلب یا تو مطلب شاید وہ لوگ ہماری بات نہ سمجھ پا رہے ہوں جو کہ اویئر نہیں ہے, جن کو نیوز کا پتہ نہیں ہے, جو لوگ سوشل میڈیا فتنہ بھی نہ سمجھتے ہوں, جو کہ دور ہیں ان سب سے. وہ صبح اٹھتے ہیں, چائے پی, اپنے اخبار پڑھا, روٹی پکائی وغیرہ, سو گئے, ٹھیک ہے, ختم. لیکن جو لوگ اویئر ہیں نا, جن کو یونیورسٹیز کالجز کو پتہ ہے, وہ جانتے ہیں کہ کہتے ہیں اللیل مظلم کا مطلب کیا ہے. یار ایک کے بعد ایک بڑا فتنہ, ایک کے بعد ایک. اور فرمایا جیسے آپ نے کہا نا, یصبح رجل مؤمنا ویمسی کافرا, اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. یہ بات نہیں کہ سالوں بعد وہ کافر ہوگا, یہ ہے کہ رات مومن صبح کافر ہے. یعنی وہ اتنے جلدی دین کو بیچے گا, اتنے جلدی دین کو بیچ دے گا کہ ٹائم ہی لے گا. اچھا, اس میں ابھی آپ نے بات کی تھی نا کہ جس دور میں ہمیں ڈسیپشن اور یہ ساری جو مطلب اگر ہم غور کریں, جو دجال اس کا مطلب کیا ہے, دجل کا مطلب ایگزیکٹلی یہی ہے. اٹس ناٹ لائک صرف جھوٹ اور بڑا سا لائے ہے, اٹس لائک ڈسیپشن, دھوکہ ہے جس کے اندر تھوڑا بہت سچ اور کنفیوژن, جو ایگزیکٹلی ہمارا ٹاپک کنفیوژن. اس کے آنے سے پہلے ایسا ہی دور آنا ہے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا. مطلب ہم اگر سائنس بھی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو کچھ علماء کے مطابق تو سارے مائنر سائنس پورے ہو گئے ہیں, سم سے کہ بس اب مہدی کا ٹائم آنا ہے. اینڈ مجھے تو یہ فیلنگ آتی ہے کبھی کبھار کہ جس ٹائمز میں ہم ہیں نا, things are just gonna get even worse. Yes, exactly. Everything is deception ہے نا. آپ اٹھا لیں کس چیز میں دھوکہ اور فیکنس نہیں ہے. سوشل میڈیا از deception. Yes. فلٹرز کیا ہیں, لوگ تصویر اپلوڈ کرتے ہیں فلٹرز کے ساتھ, that's deception. تو everything is fake یار. آپ کوئی چیز اٹھا لیں, کہیں پہ genuineness ختم ہو گئی ہے اس دور سے. You can't trust anybody. ریئلی میڈیا, اب ویڈیوز کو آپ دیکھ لیں, کسی نے, ہم نے کتنی دفعہ ہم نے کوئی ویڈیو آتی ہے فارورڈ کر دیتے ہوتے ہیں, اللہ کو پتہ لگتا نہیں بھائی یہ ایسا نہیں تھا جو آپ نے فارورڈ کیا, یہ چیز کچھ اور تھی, یو نو کٹ کر کے پیسٹ کر کے کہیں سے کچھ لگا کر, یو نو یو کانٹ ٹرسٹ اینی تھنگ. اور مکہ میں جو اس دن وہ جو کچھ عرصہ پہلے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, وہ جو ایک ریڈ اسٹارم تھا اور وہ سارا مکہ میں آ گیا اور سارا, تو وہ جو آپ نے پوچھا تھا عبد الملک سے, کیا نام ہے ان کا, عبد الملک فرید سے, جو یوٹیوبر بھی ہیں, تو کہتے ہیں کہ علی بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پہ یار. And people are like کہ یہ آج ہوئے اور وہ سارا, so it's a fake دور. اللہ کے نبی نے پریڈکشن کی تھی. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا انسان اپنے, سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ کو اس سے بہت دور رکھے. یہ جو چیز ہے نا, یہ اس کو یوز کرے دعوت کا کام کرنے کے لیے, فیملی سے ان ٹچ رہنے کے لیے بس. یہ جو اسکرولنگ اور ٹائم گزارا ہے نا اس پہ, اکیلے وہ بھی اسپیشلی, this is death. Wallahi, this can cost you your akhirah.